جب پڑھتا ہوں ایمان کی خوشبو آتی ہے، لبنال بہن تو بنتے ہیں، گلدان کی خوشبو آتی ہے۔ ظاہر طیبہ کو ہی پتا کیسی ہے مدینے کی گلیاں، ہے ظاہر طیبہ کو ہی پتا کیسی ہے مدینے کی گلیاں۔ سنتے گلدان کی خوشبو آتی ہے، اور کیا رزق خدا کھلواتا ہے، سرکار دو عالم کے سب کے، کیا رزق خدا کھلواتا ہے، سرکار دو عالم کے سب کے۔ ایک مرتبہ بتائیں کہ سبحان اللہ کہ میں ذکر سا چھیڑا تھا، زہرا کے مہکتے پھولوں کا، میں ذکر سا چھیڑا تھا، زہرا کے مہکتے پھولوں کا، زہرا کے مہکتے پھولوں کا، میں ذکر ذرا سا چھیڑا تھا، میں ذکر ذرا سا چھیڑا تھا، زہرا کے مہکتے پھولوں کا، ارے ہند کا چونچا ارے ہند کا چونچا سے مجھ کو، ارے ہند کا چونچا سے مجھ کو سنان کی خوشبو آتی ہے، گلدان کی خوشبو آتی ہے۔ حضرات کو بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے اور عصر کا وقت بھی شریک ہونے والا ہے۔ آئیے دورہ تاخیر و تبدیل حضور قائد ملت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و اعلی رسالت میں محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى عن جسدی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آپ سب یہاں حاضر آئے ایک اہم مقصد کے لیے آپ کو زحمت دی گئی، کچھ باتیں آپ کے گوش گزار بھی کرنی ہیں اور پھر آپ کی رائے بھی لینی
شہر ہی جو ہے گنبد و مینار کے نام سے جانے لگا، لیکن جس قدر مسجدیں بنی ہیں اس قدر ہم ابھی تک نمازی نہیں بنا سکتے، یہ بھی ایک سچائی ہے۔ ماشاء اللہ مدرسوں کی بھی کمی نہیں یہاں پر، ہر محلے کے مختلف گلیوں میں مدرسے ہو گئے ماشاء اللہ، وہ مکتب کی شکل میں ہو چاہے باضابطہ مدرسے کی شکل میں ہو، مدرسوں کی کمی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں دین اور احکام دین کے لحاظ اور پاس، اس کی قدریں، اس پر عمل کرنے کا ذوق و شوق، دین کے احکام کا اپنے آپ کو پابند سمجھنے کا خیال اور ذوق ابھی تک ہم میں پیدا نہیں ہو پایا۔ ہم اپنی فکروں میں آزاد ہیں، یہ احساس اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں کمزور پڑ گئی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ایک مومن آزاد نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، ہم بک چکے ہیں، غلامی مصطفیٰ کا پٹکا ہماری گردنوں میں پڑ چکا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں، اللہ کے احکام کے اور نبی کی اطاعت کے ہم پابند ہیں، ہمارا پورا وجود پابند ہے، ہماری فکر پابند ہے، ہماری ذات پابند ہے، ہماری صبح و شام پابند ہے۔ یہ احساس ہمیں کمزور پڑ گیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تنظیمی طور پہ آرگنائز نہیں ہیں، بکھرے ہوئے۔ قوم کا بہت بڑا طبقہ لٹریسی کا شکار ہے، لیک آف نالج ہے، تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے۔ ایک مسلم سماج کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کا تہذیب ہے، اس کا ادب ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کے معاملات ہیں، جو رشتوں کا پاس اور اس کا جو لحاظ، اس کا جو خیال اسلام نے ہمیں دیا ہے، کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے۔ سب کی قدریں ہیں، سب کی عظمتیں ہیں اور اس کے عوض میں برکتیں ہیں، ثواب ہیں، انعامات ہیں۔ باپ کی عزت کرو گے ثواب ملے گا، ماں کی عزت کرو گے، قدر کرو گے، جنت ملے گی۔ اس کے عوض میں ان آداب اور ان لحاظ اور ان پاس اور ان خیالات کے عوض میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ثواب کی نعمتیں تمہیں ادا کرتا ہے، انعامات ادا کرتا ہے۔ ایک مسلم سماج کی جو انفرادیت رہی ہے، اس کا اخلاق رہا، اس کے کردار کا حسن رہا، اس کے باہمی روابط رہے ہیں، جذبہ اخوت رہا ہے، محبت رہی ہے، یہ سب کچھ رہا ہے جس کی مثال دوسری قوموں میں انصاف رہا ہے، عدل رہا ہے، کمزوروں و مجبوروں کا خیال، ان کی ضرورتوں کا پاس رہا ہے۔ یقیناً یہ سب ایک تاریخ کے اوراق میں تو محفوظ ہیں، لیکن آج ہماری زندگیوں سے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہوئے ہیں، بےحد کی تعداد ہیں، اپنی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن یقیناً کمزور پڑ رہا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو پھر سے بحال کرنے کے لیے ہمیں مل کر ان سب ضرورتوں کو اپنے سامنے لا کر اس کے تدارک کا اور اس کے امپلیمنٹیشن کا، ان سب چیزوں کو بحال کیسے کیا جائے، اس کا پروگرام بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ان سب پروگرام کے امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے تنظیم چاہیے، تنظیم میں افراد چاہیے، جہاں ہمیں سوشل ایکٹیوسٹ چاہیے، جہاں ہمیں علماء چاہیے، ائمہ چاہیے، وہاں ڈاکٹرس بھی چاہیے، وہاں وکلا بھی چاہیے، وہاں اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر بھی چاہیے، کیونکہ یہ سب شعبۂ زندگی کے ایسی تنظیم کی بنیاد داری ہے جو سماجی طور پر بھی، مذہبی طور پر، دینی طور پر بھی، ملی طور پر بھی لوگوں کی اصلاحات کا اور ضرورتوں کا کام کرتا ہے۔
ایک پلیٹ فارم میں نے بنانے کی کوشش کی ہے اور بنا بھی لیا میں نے قانونی طور پر وہ ساری چیزیں ہم نے آرگنائز کر لی ہیں تاکہ جو بھی کام ہو آئین کے دائرے میں ہو، قانونی ضروریات کو پورا کرتے ہو، اور ہمارا سنویدھان اس کی اجازت دیتا ہے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنی کمیونٹی کو اوپر لانے کے لیے وہ کر سکتا ہے قانونی اعتبار سے اگر اس کے تمام ریکوائرمنٹس کو فلفل کر کے کریں تو کوئی اس پر پابندی نہیں۔ ہماری ضرورتیں کیا ہے؟ جہاں ایک طرف بنیادی ضرورت ہماری دینی ہے، وہاں دنیاوی ضرورتیں بھی کم پڑی نہیں ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی قوم کے بعد جو دوسری سب سے بڑی قوم ہے وہ ہے مسلم قوم، اس کے بعد ہی دوسری قومیں آتی ہیں۔ ہمارا پرسنٹیج ہندوستان میں 18 سے 20% مسلم کمیونٹی ہے، دوسری سب سے بڑی قوم۔ اس سے نیچے کی دوسری کمیونٹیز ہے، جینیز ہیں، بدھسٹ ہیں، کرسچنس ہیں، سکھس ہیں، یہ سب 1.5 اور 2 2.5% میں ہے، ہم 18 سے 20%۔ لیکن جو 1.5 سے 2% میں ہے، 2.5% میں ہے، ان کے پاس ان کی اپنی قوم کی ضرورتوں کے لیے سب کچھ ان کا اپنا ہے۔ ان کے پاس ایجوکیشن سینٹر بھی ہیں، ان کے پاس ہاسپٹلس بھی ہیں، ان کے پاس سوشل ورک کرنے کے لیے مضبوط پلیٹ فارمس بھی ہیں، اپنے کمیونٹیز کو اوپر لانے کے لیے ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، سسٹم بھی ہیں، آرگنائزیشن بھی ہیں، جو 1.5 اور 2 اور 2.5% کی تعداد سے کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم 18 سے 20% رکھنے والی کمیونٹی، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، ہم ڈپینڈنٹ ہیں، ہم دوسروں کے محتاج ہیں، اور اس کا گاہے بگاہے ہمارے سامنے حالات جب آتے ہیں اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن ہمارا احساس تو دنوں بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی کووڈ-19 آیا، آپ سوچ سکتے ہیں کیا بے بسی اور مجبوری رہی اس وقت؟ اگر ہمارے پاس بھی ہیلتھ میں کچھ ایسے سینٹر ہوتے تو شاید ہم اپنے آپ اپنے لوگوں کو کچھ اچھی سروس پرووائڈ کر پاتے، ہمارے ہاتھ کھلے ہوتے، ہمارے ڈاکٹرز ہوتے، ہمارا ہاسپٹل ہوتا، ہمارے پاس ریسورسز ہوتے، ہم اپنے لوگوں کو اچھی سروس دے پاتے۔ جب بھی کبھی ایسے ہنگامی حالات کبھی پیدا ہوتے، کامنل یا اس طرح کی وبائی بیماریاں آتی ہیں تو اس وقت ہمیں احساس تو ہوتا ہے۔ اب جو ڈاکٹرز ہمارے ہیں جو اپنی کلینک چلا رہے ہیں بیچارے اس وقت تو وہ بھی جذباتی طور پہ آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس جتنی ریسورسز ہوں گے اتنی تو مدد کریں گے نا۔ اب اتنی بڑی کمیونٹی رکھ کر ہمارے پاس تو سینٹر ہے، تو یہ سب مجبوریاں، ان مجبوریوں کا خوف کب تک ہم اپنے گلے میں ڈال کے گھومتے رہیں گے؟ یا تو ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اگر اہل ہیں تو ہم کرتے کیوں نہیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ جن میں یہ سمجھ ہے، جو اس لائق ہیں، جو یہ کر سکتے ہیں، جنہیں اللہ نے استطاعت دی اس مقام پر پہنچایا، جو ان ضرورتوں کو اچھی طرح سے، جو جھوپڑپٹیوں میں رہتی ہے ہماری کمیونٹی، ان سے زیادہ بیٹر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، میں دنیا دیکھ رہا ہوں، دوسری کمیونٹی کے مقابلے میں ہمیں جب ان کی ہم ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، ان کے کام کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ یہ لوگ کر رہے ہیں اور ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ یہ کریں گے بھائی ہم لوگ کر تو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے جہاں ہم لوگ کریں۔ تو اس بات کو ذہن رکھتے ہوئے میں ایک پلیٹ فارم آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جڑیے اس سے۔ جب ایسے کوئی ہنگامی حالات ہوں تو ہماری آرگنائزیشن ہماری کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہو، اور اس وقت جب ہم آپ سے ہیلپ مانگیں تو آپ ایز اے مسلم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہو، اس آرگنائزیشن سے، اس کے پلیٹ فارم سے کمیونٹی کو فائدہ پہنچائیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں تو آپ لوگ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، آج آپ دیکھیں حالات بنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمیونٹیاں اپنی کمیونٹی کو سیو کرنے کے لیے پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں،
ہماری کمیونٹی کے بچے جس حال میں چاہو ان کو ہٹا کر لے جاؤ، جیسا چاہو ظلم کرو، جو چاہو کرو. اگر ان کو بچانے کی بات آتی ہے تو ان کے بچانے کے نام پہ بھی سیاست ہوتی ہے. اخباروں میں، اشتہاروں میں، پوسٹر میں، پمفلیٹ میں، بینرس میں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بڑے بڑے بینرس تو خوب بنائے جاتے ہیں، لیکن جو جہاں ہے وہی رہتا ہے، اس کو کوئی ریلیف نہیں ملتی. سوسائٹی میں بڑے پرچار ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن ریلیف کے نام پہ کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا. تو یہ آرگنائزیشن اس کا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ سیاست ہے. اس میں رہنے والے لوگ، اس کو جوائن کرنے والے لوگ، اس کے ساتھ جڑنے والے لوگ، مجھ سے پہلی ہی فرصت میں کہوں گا کہ آپ پہلے ہی دن سے یہ ذہن بنائیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم نے کیا ہے اور جو کچھ ہم کریں گے، صرف اور صرف رضا الہی کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا سے ستائش اور بہشت لینے کے لیے نہیں. ہم جو خدمت کریں گے اس میں، اس کی اجرت دنیا سے نہیں، مالک دنیا سے ہمیں نہیں، اس کا اجر ہمیں رب سے لینا ہے. اگر یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے اس کا ہمیں اجر ملے گا، اور آخرت میں بھی یہ ہمارا عمل ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ ہے. تو میں نے آپ سب کو اسی لیے دعوت دی تھی کہ انفرادی طور پہ آپ کو جب بھی موقع ملا، میں جانتا ہوں سب نے اپنی اپنی کوششیں کی، اپنی اپنی خدمت، اپنی اپنی سروس پرووائڈ کیا ہے قوم کو. ایسا نہیں ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، کووڈ میں بھی یا ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا گیا. تو وہ انفرادی کام ہے، اس کا فائدہ ایک دائرے کو پہنچے گا، لیکن اگر اجتماعیت کے ساتھ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں تو اس کا فائدہ دور کر جائے گا، اور ایک دوسرے کو اس سے طاقت ملتی ہے، ہیلپ ملتا ہے. لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں مقدمات ہیں، تمام مسائل ہیں. ہیلتھ کے معاملے میں تو الگ الگ شعبے ہیں، تو الگ الگ شعبے کے لوگ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، سب کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو اگر سارے لوگ جڑیں گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ، تو ہم بھی اپنی کمیونٹی کے دفاع میں، کمیونٹی کے ہیلتھ کے لیے، کمیونٹی کی بھلائی کے لیے ہم بھی ایک مضبوط پلیٹ فارم کھڑا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جس کا جو کام ہے، جب وہ کام کرے گا تبھی کامیابی ہوگی. ہم چاہتے ہیں یہاں پر کہ ہمارا ایک ہیلتھ کا بھی اچھا سینٹر ہو، ایجوکیشن کے بھی ہمارے اچھے سینٹر ہو، ریلیف اور مدد کے لیے بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہو. ہمارے جو بچیاں ہیں، جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کو بھی کچھ ایسا ہنر سکھایا جائے جس سے گھر بیٹھ کر بھی وہ اپنی روزی کر سکیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے سینٹرز ہم یہاں بنائیں جو بچے ہمارے کمپٹیشن وغیرہ میں جاتے ہیں، وہ کمپٹیشن کی تیاری نہ کریں. اب آپ کو بتاؤں، کوٹا ایک جگہ ہے، آپ کو نام سنا ہوگا، IAS, IPS, PCS, MBBS، ان سب کی تیاری کرنے کے لیے بچے وہاں جاتے ہیں. آج وہ 4-6 انسٹیٹیوشن وہاں کوچنگ سینٹر کھلا ہوا ہے. کوٹا ہب بن گیا ہے کمپٹیشن کی تیاری. میں گیا وہاں، میں نے جائزہ لیا. آپ کو یہ جان کر عجیب حیرت ہوگی کہ کوٹا کے 6 انسٹیٹیوشن یہی زیادہ مشہور ہیں، ان میں 6 لاکھ 7 لاکھ 5 لاکھ فیس جمع کرتے ہیں. مسلم بچے بھی بے شمار جا رہے ہیں، بہار سے، آسام سے، اڑیسہ سے، مہاراشٹر سے، ہر طرح کے بچوں ہیں. لیکن ان کوچنگ سینٹر میں پڑھانے والے جو ٹیچرس ہیں، جو ایکسپیرئنس ہولڈر ہیں، 25% مسلم ہیں. اور ہماری کمیونٹی اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے 5-5 7-7 لاکھ دے رہی ہے. ان تمام انسٹیٹیوشن کے آرگنائزر، ڈائریکٹر، فاؤنڈر سب جینی ہیں یا مرواڑی ہیں. پڑھانے والے مسلم ہیں، پیسہ دینے والے ہم ہیں. کیا ہم اس کا خود پریپریشن نہیں کر سکتے؟ اتنا بڑا اماؤنٹ، اتنا پیسہ، اکنامی ہماری جا رہی ہے. اگر ہم خود ایسی کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے، ایسے سینٹرز ان لوگوں کی خدمات حاصل کریں، ہر شہر میں 1-2 سینٹر قائم کریں، تو کیا ہماری اکنامی سیو نہیں ہوگی؟ تو یہ سوچنا کس کا کام ہے؟ ظاہر ہے سبزی بیچنے والا بیچارہ، رکشا پل کرنے والا، کھینچنے والا، وہ تو نہیں سوچے گا.
सोचना तो सोसाइटी के पढ़े लिखे लोगों को पड़ेगा। अगर हमारी कम्युनिटी का डॉक्टर नहीं सोचेगा, हमारी कम्युनिटी का वकील नहीं सोचेगा, हमारी कम्युनिटी का टीचर नहीं सोचेगा, लेक्चरर नहीं सोचेगा, प्रोफेसर नहीं सोचेगा, तो कौन सोचेगा? ये सोचना तो हमें आपको है ना। इन तमाम बातों के लिए अभी ज्यादा वक्त नहीं, मैं और भी बहुत से डेटा आपको मैं सामने रखता आपके। और गरज ये है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी जरूरत है कि नहीं, ये बताइए। तो मैंने उसकी कोशिश की है। एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मैंने रजिस्टर कराया, 11 भी लिया, 12 भी लिया, 80 भी लिया। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाकर के FCRA की भी प्रोसीडिंग में, आप जब कोई प्रोजेक्ट यहां बनाएंगे कि एक अच्छा स्कूल हमें खोलना है, इंग्लिश मीडियम खोलना है, लेकिन वहां का कल्चर, वहां का माहौल हमें इस्लामी और दीनी बनाना है। आप सिलेबस को चेंज नहीं कर सकते। दुनिया में दो ही है, हिंदुस्तान में दो ही, IS वो आपको वो CBSE है, ICSE या स्टेट बोर्ड है, तीन ही बुक है ना। अगर CBSE या ICSE लेके चलना है तो उसमें मजीद कोई किताब आप नहीं डाल सकते। उसका सिलेबस खुद इतना कंपैक्ट है कि उसमें कोई एडिशन आप नहीं कर सकते। अच्छा, इस सिलेबस को हटा करके मौजूदा जो कंपटीशन का जो सिस्टम है, फिर उसको आप अचीव नहीं कर सकते। अब दीन कैसे लाए हम? जब कैंपस हमारा, मैनेजमेंट हमारा, इंस्टीट्यूशन हमारा, तो हम कर सकते हैं। किताब वही पढ़ाएंगे, हम एक पीरियड कोई भी दीनी मालूमात का रखेंगे, उसमें लेक्चर करेंगे, एटमॉस्फेयर कैंपस का दीनी बनाएंगे। जब इंटरवल में बच्चों के लंच का टाइम होगा खाने के लिए, डाइनिंग टेबल में बैठेंगे तो वहां क्या पढ़ के शुरू करना है, खाने के बाद क्या दुआ करनी है, इसका हम उन्हें आदी बनाएंगे। हर स्कूल कॉलेज में कुछ मैनर्स सिखाए जाते हैं। क्रिश्चियंस के कॉलेज में हम उनको इस्लामी मैनर्स सिखाएंगे, तो कम से कम उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो दीन आ जाएगा ना। फिर अलग से कुछ किताबें हम उनको दे देंगे इस्लामियात की, इसको स्टडी करें, पढ़ें, और उसके पढ़ने के बाद उस पर एक कंपटीशन रखेंगे, क्विज। ये किताब है, इससे सवालात हैं, अब आपको साल में एक फंक्शन होगा जिसके जवाब आपको देने। तो जब कैंपस हमारा होगा, मैनेजमेंट हमारा होगा, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या इसकी जरूरत नहीं है? हमारे बच्चे इंजीनियर बने, बहुत जरूरत है। डॉक्टर बने, बहुत जरूरत है। IAS बने, IPS बने, PCS बने, PCSJ बने, बहुत जरूरत है कम्युनिटी को। लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है कि वो अच्छे इंसान भी बने। आज प्रॉब्लम क्या होगी? हमारी सोसाइटी का पढ़ा लिखा तबका, सरमायादार तबका अपने बच्चों को IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, IT इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सब बनाना चाहता है और इसके लिए पैसा भी खर्च कर रहा है। लेकिन इस बनाने की दौड़ में वो मिस कर गया कि अपने बच्चों को इंजीनियर के साथ अच्छा इंसान कैसे बनाएगा। तो आज की जनरेशन डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, IT इंजीनियर, ये बन कर आ तो रही है, लेकिन क्या अच्छा इंसान भी बन रही है? तो अच्छा इंसान बनाने का सिलेबस, निजाम न दुनिया के किसी रिलीजन में है, न किसी स्कूल में है, न किसी सिलेबस में। इंसान को अच्छा इंसान बनाने का सिलेबस अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है। इंसान को अच्छा इंसान बनाने की तालीम अगर कोई देता है तो एक ही निजाम है, एक ही सिलेबस है जो इस्लाम में हमें दिया। तो वो दीनी तालीमात भी बहुत जरूरी है, वरना बच्चा इंजीनियर तो बन जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि माँ की इज्जत अजमत क्या होती है, बाप की अजमत क्या होती है, पड़ोसियों के हुकूक क्या होते हैं, भाई का प्यार क्या होता है, बहन की शफकत क्या होती है। और जब कोई अच्छा इंसान नहीं बनेगा
وہ صرف اپنے نالج، اپنی ڈگری اور جو اس کو جس مقام پر پہنچا ہے اس کے اسٹیٹس کو لے کر جب گھر لوٹے گا تو آپ کو اپنا قد چھوٹا نظر آئے گا. اس وقت ایک باپ کی حیثیت سے اس کی روش آپ کو خنجر چلائے گی، آپ کو سوئی کی طرح لگے گی کہ میں نے انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھایا، آج یہ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو انجینئر کے ساتھ اچھا انسان بناتا تو وہ آئے ڈی ایم ہو جائے، مجسٹریٹ ہو جائے، جج ہو جائے، جسٹس ہو جائے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے. اگر اچھا انسان بھی بنایا ہوتا تو گھر میں آنے سے پہلے چھٹ کر سب سے پہلے باپ کو، پورے باپ کو سلام کرتا. یہ تعلیم صرف اسلام کے پاس ہے، یہ نظام صرف اسلام کے پاس ہے، یہ سلیبس صرف ہمیں اسلام دیتا ہے. اس لیے بچوں کو ایسے اداروں کی ضرورت ہے جہاں ہم انجینئر، ڈاکٹر، IAS، IPS بنانے کی بھی صلاحیت ہمارا انسٹیٹیوشن رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہو. تو یہ سب کرنے کے لیے ایک تنظیمی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. تحریک ایک انقلابی چیز ہوتی ہے. ہندوستان میں تحریکیں سب چل رہی ہیں، تنظیم نہیں ہے. اور تحریک کا کام ہوتا ہے کہ انقلاب، ایک کام آیا اور سب جوش میں آئے اور وہ کام ہو گیا. اور تنظیم کا کام ہوتا ہے کہ بنیادی چیزوں پہ نظر رکھنا اور اس ورک کو زمین پر لانا جو صرف اس وقت کے لوگوں کو فائدہ نہ دے بلکہ آنے والی نسلوں کو جس سے فائدہ پہنچے. تنظیم اس پر سوچتی ہے، اس پر کام کرتی ہے. تحریک شخصیتوں کے ارد گرد گھومتی ہے. جو شخصیتیں کہہ دے وہی قانون بن جاتا ہے. اور تنظیم میں قانون بنائے گئے ہیں، جو سنویدھان اس کا تیار کیا گیا ہے، اس کے جو ایم اینڈ آبجیکٹس ہیں، اس کے رولس اور ریگولیشن جو اس میں وضع کیے گئے ہیں، ڈالے گئے ہیں، تنظیم اس کے ارد گرد چلتی ہے. شخصیت کوئی بھی اس میں، وہ بھی اسی قانون کی پابند ہوتی ہے. یہ ہے تنظیم. اور تحریک میں شخصیت کے سب پابند ہوتے ہیں اور تنظیم وہ ہے جس میں قانون کے سب پابند ہوتے ہیں. اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ کے بتائیے کہ کتنی تنظیمیں ہیں ہندوستان میں آپ کے پاس. یہی وجہ ہے کہ تنظیم نہیں ہے تو زمین پہ کام نہیں نظر آ رہا. تحریک ہے اس میں اجتماع ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، لنگریں ہو رہی، سبیلیں ہو رہی، 11ویں کی نیاز، رجوع شریف کا لنگر، یہ ریلیف، وہ فلا فنڈ. یہ لوگوں غریبوں کو اتنے ایک بار سال میں اٹھے اور غریبوں کو کمبل بانٹ دیا اور یہ بانٹ دیا. ارے بھائی اس سے قوم کی حالت بدل جائے گی کیا؟ یہ تو ایک وقتی چیز ہے، ایڈیشنل ورک ہے، آپشنل ورک ہے، یہ بھی ہونا ضروری ہے. لیکن اسی کو ہم نے پرماننٹ ایک کام بنا دیا. ہم زکات نکال رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. کبھی سوچا کہ ہم زکات کو اس طرح سے اپنی کمیونٹی میں ڈسٹریبیوٹ کریں کہ آج لینے والا کل کا دینے والا بن جائے؟ کیا یہ پروگرام ہے ہمارے پاس؟ ہم تو زکات بانٹ رہے ہیں، جو کل لے رہا تو وہی آج بھی لے رہا، وہی پرسوں بھی لے رہا، زندگی بھر وہی لے رہا ہے. زکات جو ایک ریلیف ہے، وقتی مدد کرو، ایسی مدد کرو کہ آج کا لینے والا کل کا دینے والا بن جائے. کیا اس طرح کے پروگرام ہم نہیں چلا سکتے؟ چلا سکتے. شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یونٹی، ایک پروگرام بنائیں اور ہم سب اس کا اپنے آپ کو پابند بنائیں. یہ ہے پروگرام ہم سب کو مل کے یہ کرنا. اگر یہ سوچ سب کی بن جائے گی تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. پاسبل ہے، مشکل ضرور ہے کیونکہ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. ہم اسی چیزوں کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں. کوئی چیز ایسی جو ہم کو تھوڑا سا چیلنج ہمارے لیے بنے، تھوڑا ٹف ہو تو سوچتے ہیں کیا کرنے کا اس میں، یار یہ ہے نا، یہی کر کے چھٹی کرو. یہ جو ایزی وے میں جانے کی عادت ہے، تھوڑا اس کو چینج کرنا چاہیے. ناممکن نہیں، ہم سمجھتے ہیں مشکل ہے، آسان کام کو سبھی کر لیتے ہیں. بات تو جب ہے کہ جب مشکل کام کو بھی آسان بنایا جائے. یہ ہماری گفتگو تھی آپ لوگوں کے حوالے ہم نے. باقی آگے آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں، سب سمجھدار طبقہ بیٹھا ہے ماشاءاللہ. لیکن کراس کیس تو گورنمنٹ ڈالے گی، دونوں کو لے گئی. اب ادھر سے دیکھیے 50 وکیل کھڑے ہیں اور مسلم بچوں کی طرف سے 2 بھی بیچارے نہیں کھڑے ہو پائے.
تب ظاہر ہے جہاں 50 لوگ کھڑے ہیں ان کا ایک بھائی ٹرینر ہوتا ہے، ان کو ہیئرنگ اور تھوڑا ان کو فیسلٹیٹ زیادہ کرتے ہیں. جہاں 2 آدمی کھڑے ہیں بیچارے وہ اکیلے کام کرتے. یہ پریزنٹیشن کا دور ہے، یہ ہے ہر جگہ شکتی پردرشن ہو رہا ہے. تو کم سے کم اگر ہم لوگ آرگنائز ہو گئے سارے مل ایسے کوئی معاملات آئے تو ہم اسے پرائرٹی پہ لیں. یہ ہمارے پروفیشن سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. دنیا میں جو معاملات کر رہے تھے وہ اپنے لیے کر رہے تھے. آج یہ اللہ نے موقع دیا ہے قوم کی خدمت کا، ابھی ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اس جذبے سے آگے آئیے اور آپ کو ریسورسز جو بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آرگنائزیشن آپ کو پرووائڈ کرے گی، آپ کو بیک اپ کرے گی. آپ آگے بڑھو گے، آرگنائزیشن میں جڑے ہوئے سارے قوم کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جو آج نہیں ہے آپ کو سوچنا پڑتا ہے یار میں جا کر رہا ہوں، میرے پیچھے ہے کوئی ضرورت پڑے گی تو میں کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا. تو یہ جو ایک کمی ہے، جو ایک مایوسی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، میں ان سارے جو سورسز کو ساری طاقتوں کو جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ جو بھی آدمی جس محاذ پر بھی ہو وہ اکیلا اپنے آپ کو محسوس نہ کرے. اس کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے ہم پرووائڈ کر سکیں تاکہ ہماری کمیونٹی کو بھی جسٹس ملے، ہماری کمیونٹی کو بھی ہیلتھ ملے، ہماری کمیونٹی کو بھی ایجوکیشن ملے، ہماری کمیونٹی میں بھی سماجی سدھار ہو، ہماری کمیونٹی کا بھی جو گریڈ ہے وہ تھوڑا بڑھے، ایجوکیشن آئے ان میں وہ بھی ترقی کرے. آج بھیک مانگنے والا کل بھیک دینے والا بنے، آج زکات لینے والا کل زکات دینے والا بنے. جب دنیاوی ضرورتیں انسان کے پاس ہوں گی تو ہی اس کے دین کے قریب ہوگا. یاد رکھیے میری بات. ایک انسان اگر 7 دن سے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے اسے میں پکڑ کر لاؤں گا وہ بیٹھو دین سیکھو، تو مجھے بتاؤ وہ دین سیکھے گا؟ بولیے نا. وہ تو کہے گا بھائی میری پہلی نیڈ ہے کہ مجھے روٹی کھلاؤ تو آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھٹے، دماغ صحیح جگہ پہ آئے تو میں دین سیکھوں گا نا. تو دین سکھانے کے لیے تو سب کچھ آپ نے بنا ڈال دیا، لیکن دین سننے کے لائق اس انسان کو جن چیزوں سے بنایا جاتا ہے اس کا کوئی پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس؟ کیا ایسے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے، کوئی انتظام ہے؟ نہیں ہے. ہم کو ان چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ساری باتوں کو غور کر کے آرگنائزیشن کے تحت، اپنی جمعیت کے تحت، اپنی اتحاد کے تحت سب چیزوں کو پورا کرنا ہے. انشاءاللہ ہم مخلص رہیں، اپنی اخلاص کو صرف ایک ذات تک مرکوز رکھیے. اپنی نیتوں میں صرف یہ بات رکھیے کہ ہم نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کر رہے ہیں، جو کریں گے، وہ صرف ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہے. اگر یہ اخلاص رہا تو ہم متحد بھی ہوں گے، یہ اخلاص رہا تو ہم کامیاب ہوں گے. میں داعی ضرور ہوں، لیکن جو کام آپ کریں گے وہ میرے لیے نہیں کریں گے، ورنہ میرے کہنے سے نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ سب کریں گے تو اللہ ہمارا راضی ہوگا ہم سے، اللہ کی رضا ہم حاصل کریں گے. تو پھر انتظار مت کیجیے، ضرور کیجیے. شخصیت کا کام کرنا بند کیجیے، دین کی خدمت کی طرف آ جائیے. بہت نعرے لگا لیجیے، بہت کچھ ہوا. 70-80 سال ہو گئے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو صرف شخصیت سازی میں پوری جماعت بنی ہوئی، شخصیت بنا رہی ہے 80 سال. جماعت سازی میں کوئی کام نہیں ہوا. جب اس پر کام نہیں ہوا تو جماعت بکھر گئی. شخصیت سازی میں پورا زور لگایا تو شخصیتیں نہ جانے کتنی بن گئی ہیں. سب کتب ابدال اغواز ہو گئے ہیں. خدمت خلق یہ دین کی خدمت ہے. یہ سب اللہ کے بندے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، ان کا حق پہلے ہے. آپ ان کی خدمت بھی دین کی خدمت ہے. آپ کتنے ہی اچھے عالیشان مکان بنا لیجیے، آپ کی ارد گرد آس پاس پڑوسی جو ہیں جب جھوپڑے اگر ہو جائے تو آپ کو بڑا ناگوار لگتا ہے، یار یہ ہمارے مکان کا شو خراب کر رہا ہے، ناگوار لگتا ہے. لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے جسے اللہ نے ہماری ضرورت سے زیادہ نوازا، یہ بھی اسی رب کی مخلوق ہے جس کے پاس رہنے کی صرف پترے کی چال ہے.
تو ہمارے ہم کو زیادہ نوازا ہماری ضرورت سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ان کا حق ہمارے پاس رکھا ہے جو ہم ان کو پہنچا نہیں رہے ہیں؟ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ تنظیم ہے، کسی شخصیت کا کام نہیں ہے. مت کیجیے گا شخصیت کا کام نظر آیا. میں اس کی دعوت آپ کو نہیں دیتا اور کہنے تعالیٰ مجھے تو ضرورت ہی نہیں، میرے مخدوم کی چوکھٹ سلامت رہے، مجھے کسی چیز کی نہیں. لیکن ضرورت ہے اس وقت دین کی خدمت. اور دین کی خدمت کیا ہے؟ دین کی خدمت اللہ کی مخلوق کی خدمت. انہیں ہمیں دیندار بنانا ہے، انہیں ہمیں تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، ان کی صحت ہمیں. آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں، میں ہواؤں میں بات نہیں کرتا نا، ہواؤں میں گیا گلا پریکٹیکل آدمیوں پریکٹیکل بات کرتا ہوں. ہاسپٹل میں چلے